بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، اسی بات کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ عورت جو ہے چار دیواری کے اندر رہے، گھر سے باہر نہ جائے۔ عام طور پر ہمارے ہاں عورتیں جو ہیں ملازمت کے لیے اور ایسی بلا وجہ کوئی مقصد بھی نہ ہو، کوئی حاجت و ضرورت بھی نہ ہو، بلا وجہ جو ہے گھر سے باہر چلی جاتی ہیں۔ کہیں فوت کی ہو گئی تو فوراً نکل گئی، کہیں شادی ہو رہی تو فوراً چلی جاتی ہیں۔ اس کے لیے جو ہے شوہر سے اجازت مانگیں اگر شادی شدہ ہیں، اگر غیر شادی شدہ ہیں تو والد سے اجازت مانگیں، ورنہ گناہ گار ہوں گی اور غیر شرعی عمل کی مرتکب قرار پا کر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اپنے اوپر لازم قرار دینے والی بنے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى۔ ہم نے کہا اے آدم، یہ شیطان جو ہے تمہارا دشمن ہے، تمہاری اولاد تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں دونوں کو، میاں بیوی کو جنت سے نکلوا دے، اور وہ عورت جو ہے یعنی جو حوا ہے جو آپ کی بیوی ہے، کہیں وہ بد نصیب جو ہے نہ قرار پائے۔ تو اس میں حکم جو ہے وہ تو واضح ہے، دونوں کو ہے، آدم و حوا دونوں کو ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ کہیں بدبختی شقاوت جو ہے عورت کے لیے جو ہے وہ لازم نہ ہو، صرف اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی خاص کر فتش کا واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا، واحد مؤنث کا، جس میں عورت کی طرف نسبت ہے، حضرت حوا کی طرف نسبت ہے، اس میں آدم کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اسی بات ثابت ہوتی ہے کہ اصل میں گھر کے اندر رہنا جو ہے یہ عورت کی ذمہ داری ہے، اگر گھر سے باہر نکلے گی تو وہی جو ہے غیر شرعی کام کی مرتکب ہوگی اور وہی بد نصیب قرار پائے گی، کیونکہ جو زندگی کے لوازمات ہیں، ضروری ہیں جو عورت کے لیے ہیں، انہی میں سے کیا ہے؟ کھانا پینا اور لباس ہے اور ٹھکانہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلتی ہے، پہلے کیونکہ قضاء حاجت کے لیے باتھ روم نہیں تھے تو خواتین گھر سے باہر جایا کرتے تھے، اب بھی ایسے ہی ہے، یعنی 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، اب بھی جو ہے پاکستان میں، ہندوستان میں، یہ جو غریب ملک ہے ان کے ہاں بھی یہی ہے، خواتین جو ہے بیچاری رات کو جو ہے اپنی حاجت کے لیے جاتی ہیں، کھیتوں میں جاتی ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ حکومتیں پیسے لیے جاتی ہیں، ٹیکس لیے جاتی ہیں اور اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں پر، ان کی عیاشی پر، اور عوام الناس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور کہا کہ میں نے پہچان لیا ہے، جی میں نے پہچان لیا، اللہ کی قسم اے سودا، تو تم سودا ہو۔ بعض اس وقت جو ہے پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، یا پردے کے احکام نازل ہوئے تھے لیکن جو ہے وہ خواتین ضرورت کے ساتھ جاتی تھیں، تو حضرت سودا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور اس بات کا تذکرہ کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، میری گود میں تھے، اور اس وقت جو ہے آپ گوشت تناول فرما رہے تھے، تو فرمایا اس کے بعد جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ قضاء حاجت کے تحت جو ہے عورتیں جا سکتی ہیں، ورنہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم جا سکتی ہو۔ تو گویا کہ اس حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ عورت جو ہے بلا وجہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اور جا سکتی ہے تو کسی حاجت اور ضرورت کے تحت، جیسا کہ یہ حدیث بطور دلیل کے موجود ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند حالات میں عورتوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اس بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا، یعنی یہ بتایا کہ ہر ایک شخص جو ہے، ہر ایک کے اوپر جو ہے ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو آپ نے بتایا کس کی کیا کیا ذمہ داری ہے؟ فرمایا عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہے، گھر کا خیال رکھے،
اور جو اس کے ذمے ہیں، جن کی تربیت ہے، یعنی گھر کی دیکھ بھال ہے، بچوں کی تربیت ہے، باقی بہت سارے لوازمات ہیں، گھر کو کسی اور آدمی کو آنے کی اجازت نہ دے، کوئی بھی نہ آئے، جو شوہر کی طرف سے اس کے اوپر جو ذمہ داری عائد کی گئی گھر کے حوالے سے، گھر میں رہ کر کے ان ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ اگر پورا نہیں کرتی، بلا وجہ گھر سے باہر چلی جاتی ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے پوچھا جائے گا، حساب ہوگا، سوال ہوگا۔ تو یہی بات جو ہے، جیسا کہ فی بیت زوجہا والا لفظ ذکر کیا گیا ہے، تو گویا کہ عورت جو ہے نا، وہ اس کا گھر جو ہے اسی میں اس نے ٹھہرنا ہے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر جو ہے نہیں جا سکتی۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرف الشیطان واقرب ما تكون من رحمت ربها وهي في قعر بیتها۔ فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ایک چھپانے والی چیز ہے، ستر والی چیز ہے، یعنی اسے پردے میں اسے رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان جو ہے اس کی طاق میں ہوتا ہے، اس کا پیچھا کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ عورت جو ہے اللہ کی رحمت کے اس وقت زیادہ قریب ہوتی ہے جب گھر کے اس حصے میں ہوتی ہے جو ہر طرف سے بند ہے، یعنی چھوٹا سا اندر والا کمرہ جو ہے جہاں وہ رہتی ہے، جب اس کمرے میں ہوتی ہے تو فرمایا اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ تو گویا کہ عورتوں کا گھر سے بلا وجہ نکلنا جو ہے یقیناً ایک فتنے کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے واضح دلیل ہے کہ عورتوں کا گھر سے بلا وجہ نکلنا جو ہے نقصان کا باعث ہے۔ علامہ قاسانی جو حنفی بھی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے کہ عورتیں جو جوان عورتیں ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے نکلیں، عیدین پڑھنے کے لیے نکلیں۔ کیوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقارنا فی بیوتکن، اگرچہ فقہا کا جو ہے اختلاف ہے، اور پھر یہ فتنے کا دور ہے، اور فتنے سے بچنا جو ہے وہ تو ضروری ہے، کیونکہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جو حوریں ہوں گی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے حور مقصورات فی الخیام، یعنی وہ حوریں جو اپنے گھروں میں جو ہے پردے میں ہوگی، حجاب میں ہوگی، یعنی پردے میں رہنا، گھر کے اندر رہنا، چار دیواری کے اندر جو ہے یہ اعزاز ہے، بلا اجازت یہ اعزاز ہے، اور بلا اجازت جو ہے گھر سے نکلنا جو ہے یقیناً ایک معیوب اور ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ نماز کے حوالے سے احکام شرعیہ ہیں، چند احادیث جو ہے وہ موجود ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کو اجازت دے دیں، لیکن یہاں بھی اجازت ضروری ہے، اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، اور پھر بھی جب جائیں تو اس کے لیے بھی کوئی شرائط ہیں، کوئی تقاضے ہیں، ایسے نہیں جا سکتی۔ جیسے یہ ہے کہ خوشبو نہ لگائیں ایسی، اور سادے سے کپڑے پہن کر کے جائیں، حجاب کے ساتھ جائیں، با پردہ جائیں، اور خوشبو ہمارے یہاں تو خواتین جو ہے جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ٹھیک ٹھاک جو ہے میک اپ ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ تیاری کرتی ہیں، تو تیاریاں کر کے جو ہے نکلتی ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور کون سی حاجات ہیں، کون سی ضروریات ہیں جن کے تحت جو ہے وہ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اجازت کے ساتھ، بلا اجازت نہیں جا سکتی، آگے چل کر کے ہم بیان کرتے ہیں۔